بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذکا اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان کی ہسٹری شیئر کرنے لگا ہوں۔ 1857 سے لے کر 1947 تک کون کون سے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، انسیڈنٹس ہوئے ہیں، وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور آج کی ویڈیو اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کوئی بھی آپ پیپر اٹھا لیں، ہر پیپر میں اس ہسٹری میں سے ایک نہ ایک ایم سی کیو لازمی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہسٹری پاکستان کی امپورٹنٹ ہے اور ہر کسی کو یہ ہسٹری جو ہے 1857 سے 1947 تک معلوم ہونی چاہیے۔ کسی بھی قسم کا آپ ایگزام دے رہے ہوں، ہر ایگزام میں ان میں سے سوال جو ہیں وہ ایم سی کیوز لازمی آتے ہیں۔ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں 1857 سے 1947 تک۔ نیکسٹ میری ویڈیو ہوگی 1947 سے لے کر اب 2021 تک جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں ان سب کی میں آپ کے ساتھ جو ڈیٹیل ہے وہ شیئر کروں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ چلیے اپنی ویڈیو کا پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، جنگ آزادی ہوئی تھی۔ یہ تو آپ بچپن ہی سے بکس کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد 1885 میں کیا ہوا تھا، انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ 1885 میں بنی تھی۔ اس کے بعد 1898 میں سر سید احمد خان کا انتقال ہوا تھا۔ 1817 کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے اور 1898 کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد 1905 بنگال سیپریشن، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم تھی۔ بنگال سیپریشن 1905 میں ہوئی تھی۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ مسلم مشرقی علاقے جو ہیں ان کو علیحدہ کر لیا تھا اور جو ہندوؤں کے مغربی علاقے تھے ان کو علیحدہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں 1911 میں یہ پارٹیشن جو ہے وہ کینسل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 1906 میں کیا ہوا تھا، مسلم لیگ بنی تھی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی اور اس کے بعد 1906 کے اندر مسلم لیگ جو ہے وہ بنی تھی۔ اس کے بعد 1908 میں لیاقت علی خان نے مسلم لیگ جوائن کی تھی۔ مسلم لیگ جو ہے لیاقت علی خان نے 1908 میں جوائن کی تھی۔ یا اس طرح سے بھی یہ کوسٹن آ سکتا ہے کہ کتنے سالوں بعد مسلم لیگ کے بننے کے کتنے سالوں بعد لیاقت علی خان نے مسلم لیگ جوائن کی تھی، تو 2 سالوں بعد مسلم لیگ جو ہے وہ لیاقت علی خان نے جوائن کی تھی۔ اس کے بعد 1909 میں منٹو مورلی ریفارمز ہوئے تھے۔ 1909 کے اندر یہ ہندوستانی کونسلوں کے ایک ایکٹ ہے جس کو منٹو مورلی ریفارمز کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی تھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا 1911 بنگال جو ہے وہ سیپریٹ 1905 میں ہوا تھا اور اس کی جو کینسل ہو گیا تھا، اس کی سیپریشن کینسل ہوئی تھی، وہ 1911 کے اندر ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1913 کے اندر کیا ہوا تھا، محمد علی جناح نے قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی تھی۔ 1913 کے اندر قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی تھی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اور تقریباً اکثر پیپروں میں یہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد 1913 کے اندر ہی کانپور موسک انسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ میسن کانپور جو تھے وہ تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے مسجدوں کا معائنہ کیا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مکمل طور پر نظر انداز کر لیا تھا اور حکام کو مشرقی مسجد کا جو مشرقی حصہ تھا اس کو ختم کر دینے کا حکم دیا تھا۔ اس کارروائی سے مسلمانوں میں جو ہے بہت غم و غصہ پایا گیا تھا اور پورے ہندوستان میں اس کی مذمت کی گئی تھی۔ اس کے بعد 1914 کے اندر ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی تھی۔ جولائی 28 1914 کے اندر جو جنگ عظیم 1 ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1916 کے اندر لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا۔ یہ 2 جماعتوں کے درمیان ہوا تھا، ایک انڈین نیشنل کانگریس اور دوسری مسلم لیگ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے ذریعے دونوں جماعتوں نے صوبائی قانون ساز میں مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کی اجازت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد ورلڈ وار اینڈ
ورلڈ وار ون جو ہے وہ اینڈ کب ہوئی تھی؟ 1918 میں پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ اینڈ ہوئی تھی، نومبر 11 1918۔ یہ آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ اس کے بعد 1919 کے اندر خلافت موومنٹ شروع ہوئی تھی۔ یہ خلافت موومنٹ کیوں شروع ہوئی تھی؟ برطانوی حکومت کے ذریعے ترکی کے خلیفہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے پہلے ان کو مذہبی سربراہ مانتے تھے، ان کو مذہبی سربراہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے پھر یہ خلافت، یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ 1919 کے اندر رولٹ ایکٹ ہوا تھا۔ یہ ایکٹ کیا تھا؟ اس میں برطانوی حکومت نے اس ایکٹ کے ذریعے عام لوگوں پر برتری بڑھانے کے لیے اس ایکٹ کو منظور کیا تھا، یعنی کہ جو عام شہری ہیں ان پر ہماری برتری زیادہ ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ منظور کروایا تھا ایکٹ جو تھا۔ اس کے بعد 1922 کے اندر کیا ہوا تھا؟ علامہ اقبال نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال جو تھے انہوں نے مسلم لیگ کو 1922 کے اندر جوائن کیا تھا، اور جو قائد اعظم تھے انہوں نے مسلم لیگ کو 1913 کے اندر جوائن کیا تھا۔ اس کے بعد 1922 کے اندر چھوری چھورا انسیڈنٹ ہوا تھا۔ ناظرین، یہ ایک جگہ ہے چھوری چھورا، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس اور عام جو عوام تھی اس کے درمیان بہت ہی زیادہ جھڑپ ہوئی تھی، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد دلی پروپوزل ہے۔ دلی پروپوزل کی ڈیٹ 1927 ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1928 کے اندر سائمن کمیشن آیا تھا، اور اس کے بعد 1928 کے اندر نہرو رپورٹ آئی تھی۔ سائمن کمیشن کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ 1919 میں ہندوستان کی حکومت کے ایک ایکٹ سے متعلق تفتیش کے لیے یہ کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ کمیشن کا مقصد اس ایکٹ کے تمام کام کی تحقیقات کرنا اور انتظامیہ کے نظام میں مزید اصلاحات کی تجویز کرنا تھا۔ اور اس کے بعد 1929 میں کیا ہوا تھا؟ جناح کے 14 پوائنٹس آئے تھے۔ جناح کے 14 پوائنٹس 1929 کے اندر آئے تھے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے یہ والا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 1930 کے اندر کیا ہوا تھا؟ علامہ اقبال کی سپیچ ہوئی تھی الہ آباد کے اندر، جسے خطبہ الہ آباد بھی کہتے ہیں۔ 1930 کے اندر یہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں 1930 کے اندر ہی اور کون سا ایونٹ ہوا تھا، تو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی وہ بھی 1930 کے اندر ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1931 کے اندر ہوئی تھی، اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1932 کے اندر ہوئی تھی۔ کمیونل ایوارڈ 1932 کی ڈیٹ ہے، یہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد 1932 کے اندر ہی خاکسار موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1933 کے اندر کیا ہوا تھا؟ ناؤ اور نیور موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی۔ ناؤ اور نیور موومنٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ بھی 1933 کی ڈیٹ ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم جو تھے وہ پرماننٹ پریزیڈنٹ جو ہیں مسلم لیگ کے کب بنے تھے؟ 1934 کے اندر قائد اعظم مسلم لیگ کے پرماننٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ 1934 کے اندر جوائن انہوں نے 1913 میں کی تھی، اور 1934 کے اندر وہ پرماننٹ پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ اس کے بعد 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہوا تھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ یہ کب اس کی ڈیٹ ہے؟ 1935۔ اس کے بعد 1937 کے اندر الیکشن اینڈ بگننگ آف کانگریس رول، الیکشن ہوئے تھے اور جو کانگریس رول تھا وہ شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد 1938 کے اندر کیا ہوا تھا؟ 1938 کے اندر فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا، اور 1938 کے اندر ہی قائد اعظم کو جو خطاب قائد اعظم کا ملا تھا، قائد اعظم کا اصل نام تو محمد علی جناح تھا نا، تو محمد علی جناح کو جو قائد اعظم کا خطاب ملا تھا، ٹائٹل ملا تھا، وہ بھی 1938 کے اندر ہی ملا تھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد 1939 ورلڈ وار
2 سٹارٹ ہو گئی تھی 1939 کے اندر، اور 1939 کے اندر ہی ڈے آف ڈیلیورنس، یہ جو یوم نجات ہے، ڈے آف ڈیلیورنس کا مطلب یوم نجات، یہ 22 دسمبر 1939 کو مسلم لیگ نے منایا تھا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لاہور ریزولوشن 23 مارچ، یہ 1940 کو قرارداد لاہور کے جسے نام سے ہم جانتے ہیں سب پاکستانی، 1940 کو یہ لاہور ریزولوشن ہوئی تھی 23 مارچ کو۔ اس کے بعد 1942 کرپس مشن جو تھا، یہ 1942 اس کی ڈیٹ ہے، اور اس کے بعد 1942 میں ہی کوائٹ انڈیا موومنٹ شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1945 کے اندر شملہ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے بعد 1945 کے اندر ہی سینٹرل الیکشن ہوئے تھے۔ یہ آپ نے ڈیٹس یاد رکھنی ہے، شملہ کانفرنس بھی 1945 کے اندر، اور سینٹرل الیکشن بھی جو ہے وہ بھی 1945 کی ڈیٹ ہے اس کی۔ اس کے بعد 1946 کے اندر کیا ہوا تھا، پروونشل الیکشن ہوئے تھے۔ سینٹرل الیکشن 1945 کے اندر ہوئے تھے، اور پروونشل الیکشن جو ہیں وہ 1946 کے اندر ہوئے تھے۔ اس کے بعد دلی کنونشن اور کیبنٹ مشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ بھی 1946 ہے، دلی کنونشن کی بھی اور کیبنٹ مشن کی بھی، اور پروونشل الیکشن جو ہوئے تھے اس کی ڈیٹ بھی 1946 ہے، ایئر جو ہے اس کا۔ یہ تو تھے 1946 تک کے ایونٹس، اور 1947 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، مسلمانوں کو ایک پاکستان جیسی عظیم سرزمین سے نوازا تھا۔ 1947 کے اندر رمضان کا مہینہ تھا، یہاں تک جو تھے یہ 1857 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، ذکا اکیڈمی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ 1947 سے 2021 تک جو ایونٹ ہوئے ہیں وہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا۔ اور اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔